السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جاوید قاسمی، العثمان انسٹیٹیوٹ دبئی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جو موضوع کا انتخاب کر کے آپ کے سامنے حاضر ہے وہ موضوع بہت حساس ہے۔ انسان کی سوچ و فکر سے متعلق ہم آج آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل مند بنایا، ذہن کی صلاحیتوں سے اس کو آراستہ کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ انسان دوسری مخلوقات کے ساتھ اس لیے ممتاز ہے کہ اللہ نے اس کو عاقل بنایا، سوچ اور فکر رکھنے والا بنایا۔ کوئی بھی چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے تو اس کے تانے بانے بن کر وہ کوئی نئی چیز ایجاد کر دیتا ہے، اور سوچ اور فکر کے ذریعے سے وہ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے کارنامے انجام دے چکا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی ذمہ داری اس پر دی ہے، اسے اپنا ڈپٹی یعنی خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، انسان کا نظریہ کیسے بنتا ہے، انسان کی سوچ و فکر کب صحیح ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ گوش گزار کروں گا۔ کسی عقل مند سے کسی شخص نے جا کر پوچھا کہ دنیا کے اندر اتنے انسان ہیں، سب کی رائے مختلف کیوں ہے؟ حتیٰ کہ ایک گھر کے اندر ایک ہی باپ کے 4 بیٹے ہوتے ہیں، یا زائد ہوتے ہیں یا کم ہوتے ہیں، ان بچوں کی بھی رائے مختلف ہوتی ہے، ایسا کیوں؟ انہوں نے اس بات کو سمجھانے کے لیے 4 آدمیوں کا انتخاب کیا، اور 4 آدمیوں کو لے کر وہ گئے ایک گھر کے پاس، اور ان سارے 4 لوگوں کو کہہ دیا کہ تم اس گھر کا معائنہ کرو۔ ایک کو ایک طرف چھوڑ دیا، 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 یعنی چاروں کو 4 طرف چھوڑ دیا اور کہا کہ تم اس گھر کو دیکھنا۔ اور چاروں کی راستے مختلف تھے، یعنی اگر کسی کو گھر سامنے سے دکھانا تھا تو سامنے کے راستے سے اس کو بھیجایا کہ تم جا کر سامنے سے اپنا اس گھر کو دیکھ کر آ جاؤ۔ جس کو پیچھے سے دکھانا تھا تو پیچھے کے راستے سے اس گھر کو دیکھ کر آ جاؤ۔ سب نے گھر کا ایک ایک حصہ دیکھا، صرف کسی نے سامنے کا حصہ دیکھا تو کسی نے پیچھے کا حصہ دیکھا، کسی نے سائٹ کا حصہ دیکھا تو کسی نے ادھر سائٹ کا حصہ دیکھا۔ ان چاروں نے جب یہ کام کر لیا تو اس عقل مند آدمی نے ان چاروں کو ایک ٹیبل پر بٹھا دیا اور اس سوال کرنے والے کو بھی ساتھ میں بٹھا دیا۔ ان سے پوچھا کہ تم نے اس گھر کو دیکھا ہے، وہ گھر کیسا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ چاروں نے گھر کی بالکل مختلف تصویر پیش کی۔ ایک نے کہا کہ گھر ایسا ہے، جیسے ہی اس نے کہا دوسرے نے مخالفت کی، نہیں، گھر ایسا نہیں، ایسا ہے۔ دوسرے نے مخالفت کی تو تیسرے نے مخالفت کی، یہ دونوں بھی غلط ہے، نہیں، گھر تو ایسا ہے۔ تیسرے نے کہا نہیں، گھر نہ اس رنگ کا ہے نہ اس حیات کا ہے، بلکہ گھر تو ایسا ہے۔ چاروں کی رائے بالکل مختلف تھی۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے ان کو ایک ہی گھر دکھایا ہے، پھر رائے ان چاروں کی مختلف کیوں ہوئی؟ معلوم ہے تم کو؟ اس شخص نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو اس عقل مند آدمی نے کہا، دانشور آدمی نے کہا کہ ان تینوں کے دیکھنے کا نظریہ رخ الگ تھا، اس لیے ان چاروں کے دیکھنے کا نظریہ اور رخ الگ تھا، اس لیے چاروں کی رائے بھی مختلف بن گئی۔ اسی طرح ایک انسان زندگی بھر کچھ نہ کچھ دیکھتا رہتا ہے، اور دوسرا انسان اسی وقت کچھ اور چیز دیکھتا رہتا ہے۔ تو اس لیے دونوں کے نظریے نظر کی وجہ سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس کا دیکھنا کسی اور جگہ پر ہے، اس کا دیکھنا کسی اور جگہ پر ہے۔ اس کو ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ
بڑے بڑے صحابہ اکرام کے درمیان میں بھی اختلاف ہوا، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کے درمیان میں اختلاف تھا اور دونوں کی رائے مختلف تھی، دونوں کا سوچنے کا طریقہ مختلف تھا، اس لیے رائے مختلف ہو گئی۔ جیسے ہی بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، تو اس کے بعد کچھ لوگ آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کا پیغام حضرت معاویہ کے پاس بھی بھیجا، لیکن حضرت معاویہ نے انکار کر دیا کہ میں آپ کے ہاتھ پر اس وقت تک بیعت نہیں ہوں گا جب تک آپ جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہیدوں قاتلوں کا جو ہے بدلہ نہیں لے لیں گے۔ ادھر جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ یہ کام میں ضرور کروں گا، لیکن میری حکومت پہلے مستحکم ہو جانے دیجیے، جب حکومت میری مستحکم ہو جائے گی تو میں جو ہے ان کا ضرور بدلہ لوں گا۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سوچنا تھا کہ آپ کی حکومت جب تک مستحکم ہوگی تب تک یہ لوگ جو ہے فرار ہو سکتے ہیں، تاخیر ہو جائے گی۔ دونوں کے درمیان میں یہ سوچ کی وجہ سے، اس نظریے کی وجہ سے اختلاف کثیر ہو گیا، جنگیں تک ہو گئی۔ اسی طرح ہم جو ہے اپنے گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر بہت ساری باتوں پر جو ہے مختلف ہوتے ہیں، اور مختلف اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے سوچنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی چھت تلے یا ایک ہی جگہ پر لوگ مختلف ہو اور نظریہ سب کا ایک متفق ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اتفاق ممکن نہیں ہے، لیکن اس اختلاف کو تنازع تک نہ لے جایا جائے، لڑائی جھگڑے تک نہ لے جایا جائے، اس کے لیے تدبیر کرنی ہوتی ہے۔ اس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ اختلاف کو آداب کے دائرے میں جو ہے رکھا جائے، کسی کی توہین نہ ہو۔ مزید جہاں کہیں پر بھی ہم جاتے ہیں تو وہاں پر ہماری اپنی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سامنے والے کے نظریے کو اچھی طرح سنیں، اس کی فکر کو سمجھے، اس کے نفسیات کو ملحوظ رکھے، اور ہمارے اپنے نظریات کے ساتھ اس کے نظریات کو ملا کر دیکھیں اس کا نظریہ مختلف کیوں ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ ہم لوگ برسوں کی لڑائی جھگڑا یا برسوں سے جو ایک سوچ اور فکر ہوتی ہے اس کو ٹیبل پر بیٹھ کر اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان سے کچھ اختلاف تھا، تھے تو استاد لیکن کسی اجتہادی مسئلے میں ان کو اختلاف تھا۔ تو ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گئے ہوئے تھے، تو کسی نے کہا کہ حضرت تھانوی صاحب یہاں پر موجود ہے، کیوں نہ ان سے بات کر کے اس مسئلے کا جو ہے حل نکال لیا جائے۔ تو حضرت نے کہا کہ نہیں، نظریات جو ہے وہ بات چیت سے حل نہیں ہوتے ہیں، یا تو واقعات سے حل ہوتے ہیں یا حادثات سے حل ہوتے ہیں۔ ان کا جو نظریہ بنا ہوا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی جو ہے فکر ہے، سوچ ہے، وجوہات ہے، ان وجوہات کو ختم کرے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال سوچ و فکر کے، نظریے کے انسان کے اندر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس سلسلے میں اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ کچھ آپ کے سامنے اور عرض کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔